السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر شعیب شاہد امریکہ سے مخاطب ہوں۔ مجھے بہت سے دوستوں نے، خاص طور پر خواتین اور والدین نے، یہ گلہ کیا ہے کہ آپ بڑے لوگوں کی تو متعلق باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں بچوں کے متعلق بتائیں، کیونکہ بیسیکلی ہم لوگ بچوں کی نفسیات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ہی طور طریقے پر ان کو بڑا کرتے ہیں اور حالات کو مد نظر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے بعد میں بہت سی کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح خاص طور پر جو میرڈ لوگ ہیں، نیولی میرڈ، ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے کی پیدائش اور کس قسم کے گھر کے معاملات ہیں، کیونکہ کسی کو ٹریننگ تو نہیں دی جاتی کہ ہمارے ہاں کسی بھی خواتین زمانہ قدیم میں تو بچایا کرتے تھے، بیٹی یہ کرو، گھر کے معاملات اس طریقے سے ہونے چاہیے، کھانا یوں پکاتے ہیں، گھر کو مینٹین یوں کرتے ہیں، خاوند کی اس طریقے سے خدمت کرتے ہیں۔ لیکن جدید دور میں جہاں نفس و نفسی کا عالم ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو توجہ دے سکیں، اور غالباً یہی وجہ یہ ہے کہ دن بدن بچوں کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہم تو توجہ نہیں دے سکتے، لیکن ان کا سینسٹیو اور شارپ ٹائم جو ہوتا ہے، اس میں جو چیز ان کو اپلائی کرتا ہے اس کی طرف راغب کر کے وہ اس کی مینٹل پکچر اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں، اور بعد ازاں اسی چیزوں کو، وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کو معنی دیتے ہیں۔ ماں باپ حیران ہوتے ہیں کہ یار ہم تو ایسے نہیں تھے، ہمارے اولاد کس طریقے سے ایسی بن گئی۔ تو یہ اصل میں تو یہ بہت لمبا چوڑا ان میں سے پروگرام ہو سکتا ہے۔ میں آئی ول ٹرائی کہ 2-3 سیگمنٹ میں اس کو کیا جائے، اس لیے میں نے خاص طور پر جو سوالات ہیں میں نے لکھ لیے ہیں، اور میں کوشش کروں گا ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا میں ذکر خیر کروں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو تھوڑا سا قرآن شریف سے میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہت سی صفتیں بیان کی ہیں کہ اس کو میرا اشرف المخلوقات ہے، میرا سب سے زیادہ پیارا ہے، میں نے اس کے لیے دنیا بنائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو ہمارے پیغمبران ہیں ان کی زندگی کے حالات بتائے، ان کے کریکٹر کے متعلق بتایا، ان کے ماڈل بتائے، پھر اچھائیاں برائیاں بھی بتائیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اے لوگوں، آپ عقل کا استعمال کریں تو آپ بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس پروگرام سے شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ لوگوں کے اندر یہ بڑا ایک غلط فہمی ہے کہ جو اسلام ہے جی، یہ جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، 1450 سال پہلے کا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا اور طرح کی تھی، اب اور ہے، اور وہ اصول اب اس وقت نہیں لگ سکتے، معاشرہ چینج ہو گیا۔ میرے بھائی بات ساری ٹھیک ہے، معاشرہ چینج ہو گیا، لیکن میں نے تو اس معاشرے سے قبل اس فرد کی متعلق آپ کو ذکر کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق دیا ہے، جس کا قرآن شریف میں بار بار ذکر ہے کہ میں کس طریقے سے ان کو پیدا کیا اور یہ کس طریقے سے بڑے ہوتے ہیں، اور آپ کی کیا ذمہ واری ہے ماں باپ کی۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کریٹر نے انسانی فطرت کے متعلق نالج دیا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ہم اپنے لیول پر، آئی بن 50-55 سال سے میں اس کام میں ہوں اور اسی فیلڈ میں ہوں، اتنا کوئی نالج سیکھنے کے بعد، یہاں کے ویسٹ میں نالج سیکھنے کے بعد میں اس نقطے پر پہنچا ہوں کہ ہمارا جو لوگوں کا نالج ہوتا ہے وہ سطحی ہوتا ہے، یہ سبجیکٹو ہوتا ہے۔ مثلا میری تھیری ہے، میں کوئی نئی تھیری فرائڈ کی طرح بنا لیتا ہوں، تو فرائڈ چلا گیا، اس کے بعد اس کی تھیری بھی کم ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا ہیں اور اس کے متعلق کیا اصول ہیں، تو پہلے تو میں آپ کو سامنے اصول بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں 4-5 بیسک پرنسپل ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا ایک سائنسی یا سوشل سائنسز کا علم ہو، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے جی پرنسپل کیا ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے کیا ہیں، مثلا نفسیات کیا ہے، نفسیات کے میتھڈ کیا ہیں۔ تو نفسیات تو کہتے ہیں نا، یہ انسانی فطرت کے متعلق ہمیں بتاتا ہے، ان کا بیہیویئر یا ان کا دماغ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو بتانے والا کون ہے؟ ہم انسان ہی ہیں، اور ہم ہی اس میں سے تھیوریاں خاص کر کے کیسے لے آتے ہیں، بار بار کیس ہسٹریاں دیکھ کر، لوگوں کو اسٹڈی کر کے، ان کا انالیسس کر کے، پھر ہم وہاں سے نکات نکالتے ہیں۔ تو ہمارا عام جو علم ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن قدرت کا جو علم ہوتا ہے وہ بیسک پرنسپل ہے۔ اسے بتایا قرآن شریف میں 15 ایک نکات آئے، میں سے 3-4 کا ذکر کروں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہر چیز کا مشاہدہ کریں،
پھر اس کے بعد کہا کہ مشاہدے کے بعد اس نے دیکھے کہ ان کا تعلق کیا ہے، لا آف کازیشن، اس کے لیے کہا کہ یاقلونا، پھر اسے کہا، پہلے کہا یشدونا، مشاہدہ کریں، یہ سائنس بھی یہی کہتی ہے، نفسیات کی بیسک پرنسپل یہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس کا مشاہدہ کریں، پھر اس کے بعد بتایا کہ اس کے اوپر کرنے کے بعد اس کا یتفکرون، اس کا فکر کریں کہ یہ کس طریقے سے ہے، کیوں بنا، یہ کیسے ہے، تاکہ آپ جو چیز بھی لے کے وہ فار گرانٹیڈ نہ ہو، آپ کا علم سنا سنایا نہ ہو۔ اس لیے قرآن شریف میں آیا ہے کہ میرے جو پیارے لوگ ہیں وہ اندھا دھند مذہب پر نہیں گر پڑتے، وہ اس کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور عقل سے لیتے ہیں، اور ایک دفعہ لینے کے بعد اس کے اندر پکا کرنے کے بعد پھر اس کا اسٹیبل رہتے ہیں، پھر اس نقطہ نگاہ سے دنیا کو دیکھتے ہیں، میرے کتاب کو پڑھتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے، ایک جو مذہب کے متعلق، اسلام کے متعلق جو ڈیفینیشن ہے، پلیز وہ کریکٹ کیجئے گا۔ یہ جو ملاؤں نے یا سنے سنائے آپ نے مناظروں سے سن لیا، یا وہ لوگ جو صرف اپنی ذات کو پروجیکشن کے لیے صورتوں کو گڑھا پٹا دیتے ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، ہم یہ کر سکتے، یہ سب چیزیں ان کی سطحی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیا ہوں، میرے پیارے لوگ کون ہیں، اور وہ کس طریقے سے ہیں۔ تو ان میں کہا کہ انڈیویجولی میں نے پیدا کیا ہے، انڈیویجولی حساب کتاب ہوگا۔ لہٰذا یہ جو ہے نا، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ پرسنالٹی ورشپ جو کرتے ہیں کہ کیونکہ جی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے خاص تھے، تو وہ ہمارے لیے آئے، تو انہوں نے ہمیں بخشوا دینا۔ بھائی بخشوا کس طرح دینا ہے؟ وہ جو انہوں نے اصول بتایا ہے، جو انہوں نے پرنسپل بتایا، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اس پر پرنسپل پر عمل نہیں کر رہے تو وہ کس طریقے سے اللہ سے کہیں گے کہ اس کو بخشوا دیں؟ آپ نماز نہ پڑھیں، آرام کا پیسہ کھائیں، ہیرا پھیری کریں، فراڈ کریں اور دھوکہ بازی کریں، اور اسلام کے نام پر یا مذہب کے نام پر لوگوں سے چندہ وصول کریں، یا مذہب کو بغرض اپنے ایک تجارت کے طور پر استعمال کریں۔ اپالوجی کے ساتھ، میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پانچوں انگلی برابر نہیں، لیکن جو لوگ ہیں جنہوں نے اس نہج پر لیا ہے، یہ نوجوان نسل میں جو میں باتیں کریں، نوجوان نسل آ کے بتاتی ہیں کہ ہم نہیں ان کو بیان کرتے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ جی کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ خود کہتے ہیں جی اپنے آپ پر سیکس پر کنٹرول کرو، یہ کرو، اور یہ دیکھو جی حجروں میں کیا ہو رہا ہے، فلانا پکڑا گیا۔ یہ ان کے پاس بھی ایک موقع بن جاتا ہے نوجوان نسل کے لیے۔ اسی طریقے سے میرے کئی ایک سیگمنٹ آگے جو آ رہے ہیں، اس میں یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم ہستی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی طریقے سے بغیر باپ کے پیدا کیا، جو بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بس میں جو ان کا جی چاہتے ہو کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے معجزوں کا بھی میں بعد میں ذکر کروں گا کہ ہر ایک کے بعد معجزے نہیں ہوتے، اللہ کن کو دیتا ہے، کس وقت دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، وہ اسی سسٹم میں چلتے رہتے ہیں ان سارے معجزوں ہونے کے باوجود۔ لیکن انہوں نے یہ بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی یہ اصول ہے، ان پر عمل کرو۔ اب اس کے بعد جس طرح ایک آدمی ایک گریٹ پرسنالٹی چلا جاتا ہے، تو نفسیاتی طور پر اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی ذات کو ایک بیس بنا کے سمجھتے کہ ہی واز کلوز ٹو اللہ میاں، لا آف ایسوسیشن، لہٰذا کیونکہ اللہ میاں ان کی بات مانتے ہیں، ہم ان کے کلوز ہیں، لہٰذا ہم سیدھا جنت میں چاہیں گے، یا وہ چلے جائیں گے اور ہمیں کہیں گے جی میں تو حضرت عیسیٰ پر یقین کرتا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کلمہ گو۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں، کلمہ گو کے بعد جو انہوں نے کہا تھا ان پر آپ نے عمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، تو میں ہی ہوں، اور میری مرضی میں کسی کو معاف کروں یا نہ کروں۔ لیکن یہ جو ہے نا عقیدہ، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وی آر دا ڈیئر ون، لہٰذا ہم آٹومیٹیکلی بخشے جائیں گے، تو اس چیز کو بھی پلیز ذہن میں رکھیے گا۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ اسی کو بخشے جائیں گے جو نماز روزہ یا اس قسم کے اصولوں پر چلتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب، میں اس لیے میں نے کہا کہ سیگمنٹ ذرا میں ہر ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ لے مین جو ہمارے سنتے ہیں وہ میں بڑا گلہ کرتے ہیں، آپ جی یہ بیان کر دیں، ہمیں نہیں پتہ یہ ہے نہیں۔ تو میں بیسک تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام جو ہے، جو مذہب ہے، وہ پرنسپل ہے، سائنٹیفک پرنسپل ہے۔ پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جو ہوتا ہے نا سائنٹیفک، اس میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کو ریفرنس کے لیے اور جگہوں سے مواد لے کر آتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں پچھلی جو اقوام ہیں ان کو بار بار ایز اے ریفرنس دیا گیا، جس طرح ہوتا ہے نا، ایک آپ لکھتے ہیں ایسے یا کوئی ریسرچ کرتے ہیں نفسیات کی، تو کہتے ہیں جی فلانے نے یہ کہا، فلاں کی یہ ریسرچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کا اس میں ذکر کیا کہ اس طریقے سے وہ قومیں جو تھیں یہ انہوں نے کیا، ہم نے یہ بتایا، تو اس نے کیا کیا، یہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس،
حضرت شعیب، حضرت میں سے قوم سمود، قوم ہود، ان تمام کا ذکر کیا. اٹ از اے ریفرنس کہ سیم بندہ وہی ہے، اس کے اندر یہ صاف اچھے بھی برے ہیں، تو ہم نے اس میں سے اس کو دینا ہے جس نے اس کو فالو کرنا ہے. تو لہٰذا اس سیگمنٹ میں یہ بنیادی کیوں کہ میں اس لیے آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ یہ پرنسپل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی سائنٹیفک ہیں، یہ دے کین ناٹ بی چینج. ہماری تھیوریاں چینج ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی نہیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں یہ کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے انگریز ریسرچر کے جی ہومو سیکچولیٹی ہے، یہ اب نارملٹی ہے، آج اس کو وہ کہتے ہیں نہیں جی نارمل ہے. تو اللہ میاں کے ہاں یہ نہیں ہے. اللہ میاں نے کہا کہ جو غلط بات ہے غلط ہے، چاہے 100 سال بعد بھی آئے تو وہی ہوگا کہ اگر حضرت لوط کو سزا دی گئی ہے اس کی قوم کو، تو حضرت لوط کے علیہ السلام کی قوم کو جو سزا دی گئی تو وہ سلسلہ اب بھی جاری ساری ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں ذہن سے نکال لیجئے گا کہ ہم چینج کر سکتے ہیں ریسرچیں کر کے، ہیومن نیچر جو ہے اس طریقے سے ریسرچ کر کے چلتے ہیں. تو یہ آپ کو پہلے پتہ چل گیا کہ مذہب جو ہے وہ سائنٹیفک ہے. سائنٹیفک مین بیسڈ آن ریالٹی پرنسپل، لا آف کازیشن یا تفکرن، ڈیٹا کلیکشن پرانی قوموں کا، پھر بار بار ذکر آیا ہے اور پھر اس کا ریفرنسز دیا ہے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ بتایا گیا جو جو ایک قوم ترقی کرتی چلی گئی. تو میرے کہنے کا مطلب اس طریقے سے میں نے آپ سے ذکر کرنا ہے کہ بچہ کیا ہے، بچہ کس طرح بڑا ہوا، بچہ اچھا یا برا کس طرح بن سکتا ہے، اس کا ذمہ وار کون ہے؟ آپ ہیں. کیونکہ اگر آپ نے اس کو توجہ نہیں دیا، اگر آپ نے اس کو ٹرین نہیں کیا، اگر آپ نے اس کو اچھے ماڈل نہیں دیے، اگر آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو مینٹل لیول پر بات چیت نہیں کی، یا اس کے دماغ میں نہیں گئی، یا آپ نے اس کو تھپڑ مار کے ڈرا کے دیا ہے اور وہ سارے ظاہری طور پر تو آپ کو ایکسیپٹ کر لے، بعد میں اسی کے متعلق بغاوت کر کے تو غلط کام کرے. تو کہنے کا مطلب ہے اس سے پہلے کہ ہم بچے کے متعلق بات کریں، پہلے آپ اپنے متعلق سوچیں میں کیا ہوں، میری عمر کیا ہے، میں کیا کام کر رہا ہوں، میرے کتنے بچے ہیں، اور میری بیوی کتنی پڑی ہوئی ہے، ہمارا گھر کیا ہے، اور میں بچوں کو کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، کتنا ٹائم دے رہا ہوں، ماں کتنا ٹریٹمنٹ کام دے رہی ہے، کیا ان کی وہ نفسیاتی ضروریات پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. تو یہ تو پہلے آپ کو نفسیاتی ضروریات بتانی ہے وہ کیا ہیں. اگر وہ اس کا پتہ نہیں، لیکن وہ نفسیاتی ضروریات ہیں وہ الفاظ نہیں ہیں، آپ نے ان کو محسوس کرانا ہے. مثال کے طور پہ ایک روح جو پیدا ہوتی ہے، روح کی جو غذا ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ایک جسمانی غذا ہے، ایک روحانی غذا ہے. تو جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو روتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ انسیکیورٹی میں آتا ہے، وہ ایک محفوظ جگہ پر ہوتا ہے، دنیا میں آتے ہوا لگتے ہیں، موسم چیزیں اس کے لیے ناول ہوتی ہیں تو بے چین ہوتا ہے. اس صورت میں پھر اس کے بعد بھوک لگتی ہے. پہلے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ماما کے پیٹ میں ایک سلسلہ بنایا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں کا مقام بہت اونچا ہے، کیونکہ کس طرح آپ کو پالتی ہے، کن حالات میں کس مشقت کے ساتھ آپ کو دنیا میں لے کر آتی ہے. تو جب آپ پیدا ہو جاتے ہیں تو ایک آپ دنیا وہ ایک اندر کی جنت سے نکل کر باہر چیزوں کو فیس کرنا شروع کرتے ہیں. تو انسان کی اس وقت غذائیں، بچے کی غذائیں ہوتی ہیں دو طرح کی. ایک تو ہوگی اس کی فیزیولوجیکل نیڈ، فیزیولوجیکل نیڈ ہے، اس کو اپنے ماں نے دودھ اپنا پلایا جو اس کو میسر ساتھ ہی چپ ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی نیڈ وہ پوری ہوگی. اب اس کے بعد جو جو وہ بڑا ہوتا جائے گا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بچہ ہوتا ہے ایک بھرپور ایک انسان ہوتا ہے. انسان سے مراد ان میں تمام فیلنگ ہوتا ہے، وہ سینسٹیو ہوتا ہے. جیسے ایک نئی فریش کار ہے نا، کتنی وہ تیز و ترار ہوتی ہے، کتنی کوئک ہوتی ہے. اس طریقے کا بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے تو وہ فریش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، پھول کی مانند ہوتا ہے، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام روح جو ہے وہ نیک ہے، پاک ہے بائی برتھ. اس کے بعد وہ بد بنتی ہے. تو اس میں پتہ کیا ہوا کہ نیک جو آئی ہے روح، اس کو کیا آپ نے کیا دیا، کہ وہ پلیٹ خالی ہے، اس کا کمپیوٹر میں کوئی پروگرام نہیں. آپ نے کس کس طریقے سے اس کو ٹریٹمنٹ دیا، کیسے اس کو بیہیو کیا، کس طریقے سے اس کو لے کے چلے، وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو فیل کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس چیزوں کو سٹارٹ کرنے سے میں بیسک پرنسپل بتا رہا ہوں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بچہ ہے وہ کھنگاتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، وہ مسکراتا ہے. مین بیسیکلی از ناٹ اے بیڈ لونگ کیئرنگ، اس کو محبت کی ضرورت ہے. تو اس کو جو نفسیات میں جو ریسرچ کی گئی ہے، جو بار بار ہر ایک اس نقطے پر آیا، تو اس کی 5 غذائیں ہیں. غذا میں روح کی غذا، منہ کی غذا یا باڈی کی غذا جو ہے وہ دنیاوی ہے، وہ ہر ایک کو پتہ ہے.
لیکن یہ جو اصل میں معاملہ جہاں پر نفسیات ڈفرینسز آنے شروع ہو جاتے ہیں، مختلف پرسنالٹیاں، مختلف قسم کے طور طریقے، موڈز، ضدی دس دیٹ، مختلف اچھائیاں برائیاں آتی ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے وہ پلیٹ ٹھیک ہوتی ہے، اس کو جس طریقے سے جس انداز سے آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، انٹروڈیوس کرنا ہے اپنے آپ کو، اور اس کو ایسا کمیونیکیشن پیدا کرنا ہے، اور اس کی صلاحیت، اس کی کیپیسٹیز ان کے حساب سے اس کو کمیونیکیٹ کر کے اس کے اندر ایک نیا چینج لانا ہے، یہ تمام کا تمام آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اس میں جو قرآن شریف کا لایا ہوا ہے لا آف کازیشن، اگر آپ ہر چیز کو لا آف کازیشن سے ان کو سمجھائیں گے اور سمجھیں گے، زندگی پر کامیاب رہیں گے۔ اور اگر آپ سنی سنائی باتیں، خود ساختہ توہمات اور طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کے جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو اس کے اوپر تھوپیں گے، تو وہ اس نقطہ نگاہ سے کہے گا او تو چپ کر، او جن آ گیا، او فلاں یہ ہو گیا، اور تو نے یوں کیا تو یوں ہو جائے گا، اور فلاں نے یہ کیا، رات تو اتنے بجے اتھوں آیا تو تیرے نال اے ہو جائے گا۔ میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، اور تو کوئی جنازگاہ تو لنگ کیا، تیرے جن چمٹ گئے، اے ہو گیا۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے جس قسم کا ڈیٹا یہاں پر آپ نے ریکارڈ کرنا ہے، اس نے بعد ازاں زندگی میں اس طریقے سے اس کو چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ کی ذمہ واری یہ بنتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کا کھلونا ہے، یہ آپ کا فیوچر ہے، جس طریقے سے آپ اس کو ٹریٹ کریں گے اس طریقے سے وہ چلے گا۔ اس میں پھر یہ آ جاتا ہے اگر خاندان بڑا ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ خاندان میں جو باقی لوگ وہ کیسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اسے کیا ڈیٹا دے رہے ہیں، جو چیزیں اس کے ذہن میں اپیل کرے گی وہ لے گا، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو چیز اس کو اٹریکٹ کرے گا وہ کیا، اٹریکٹ کرنے کے طریقے کیا ہے، جو اس کو اپنائیت دے گا، محبت دے گا، عزت دے گا، تحفظ دے گا، اور اس کو اپریشیٹ کرے گا، تو وہ اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، کیوں، اس کی روح کی غذا ہے، وہ یہ سمجھے گا ہی از انڈرسٹینڈنگ می۔ اس میں نقطہ آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ دا وے یو تھنک دا وے یو فیل، کہنے کا مطلب ہے جس طریقے سے آپ اس کو کر رہے ہیں وہ اس طرح تھنک کرے گا، پھر اس سے چیزوں کو فیل کرے گا۔ لہٰذا آپ نے بچے کی فیلنگ پر زور دینا ہے، کہانیاں رٹے لگانے پر نہیں دینا، علم دینے پر زور نہیں دینا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچہ معصوم ہے، اس میں کس طریقے کا ڈیٹا ریکارڈ کروں، اس طریقے سے اس کا حساب بنے گا، اس طریقے سے دنیا کو دیکھے گا، معنی دے گا۔ کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا ہے، میں اس پر صرف اس کو کنکلوڈ اس پر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، بچہ سینسٹیو ہے بٹ اس میں ریسیپٹیو پاور ہے، آپ نے اس کو اتنا دینا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی، اس کے مینٹل لیول پر آ کر کرنا ہے۔ جسے ہوتا ہے نا کہ آپ اگر 40 سال کے ہیں تو بچہ آپ کا 10 سال کا، 10 سال بچے کی لیول پر آ کے اس کو کمیونیکیٹ کریں تو وہ ایکسیپٹ کرے گا، لیکن اگر آپ اوپر سے بتائیں گے اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اگر اس کو زبردستی اندر گھسائیں گے تو وومٹ کرے گا، یعنی کہ وہ ضدی ہو جائے گا، وہ آپ سے فرار کرے گا، پھر آپ کے سامنے جھوٹ بولے گا۔ تو باقی چیزیں ہم بعد میں بتائیں گے۔ آئی ایم سوری، ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ اگلے سیگمنٹ میں میں یہیں سے اس چیز کو لے کر چلوں گا۔